السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین دبئی میں ہیں، اور پچھلے ہفتے میں سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا ہے، اور یہ اختلاف بڑی حد تک حقیقی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال بلاول بھٹو صاحب نے 2 روز قبل جو تصویر شیئر کی تھی اپنے سوشل میڈیا پر، اس میں وہ موجود تھے، ان کی 2 بہنیں اور ان کی خالہ ساتھ تھیں۔ گزشتہ روز جو ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے تصویر شیئر ہوئی ہے، اس میں ان کے والد آصف زرداری، ان کی پھپھو اور ان کی بہن بختاور صاحبہ موجود تھیں، اور بظاہر یہ تاثر دیا گیا کہ باپ بیٹے میں اگر کوئی اختلاف تھا بھی تو وہ صلح ہو گئی ہے۔ لیکن آج پاکستانی میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جو بات گردش کر رہی ہے وہ بلاول بھٹو کی شادی ہے۔ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی شادی انتخابات سے قبل ہو جائے یا انتخابات کے فوراً بعد ہو جائے گی۔ اب یہ کس حد تک حقیقت ہے، یا پھر یہ ایک ٹیکٹک ہے، طریقہ کار ہے، یہ ٹول ہے جو اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھا اس سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے۔ خورشید شاہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی ترازو کے دونوں پلڑوں کو توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم کے امیدوار بلاول بھٹو ہیں، جبکہ آصف زرداری کی بات بھی ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کے لیے اس وقت بڑی مشکل کھڑی ہوئی جب انہوں نے اس بات کو عوام کے سامنے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ اختلاف نہیں ہے باپ بیٹے میں۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کیا ہوگی، کلیہ کیا ہوگا کہ وہ حکومت میں، جس کا زرداری صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، مخلوط حکومت کا، نیشنل گورنمنٹ کا، محمد علی درانی صاحب کا بھی یہ مشن معلوم ہوتا ہے، کیا یہ خواب واقعی ہے؟ یہ ہے تو پھر یہ پایہ تکمیل تک کیسے پہنچے گا؟ آج کے پروگرام میں اس پر مفصل بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے، آج اس کو لے کر سماعت بھی ہوئی ہے۔ کیا نواز شریف اپنے مقدم بری ہو جائیں گے اور وہ اہل ہوں گے آئندہ انتخابات میں بطور امیدوار شرکت کے؟ یہ بھی تمام معاملات ہیں۔ افسوسناک واقعہ بنوں میں خودکش دھماکہ ہوا، اور خودکش بمبار جو ہے وہ افغان شہری نکلا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی جانب سے، وہ کتنی ہیں، اور بالخصوص دہشت گردی میں کس طرح یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، بلاول صاحب زرداری صاحب دبئی میں موجود ہیں، اب اطلاع آئی کہ ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ اطلاع آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہوگی، یا پھر یہ ماحول جتنا انٹینس ہو چکا تھا توجہ ہٹانے کے لیے یہ مناسب ایک شوشہ سمجھا گیا؟ نہیں، دیکھیں، جس طرح بلاول صاحب یہاں سے اچانک گئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، ورنہ تو اعلان ہوتا ہے کئی دن پہلے پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں لیڈر فلاں تاریخ کو فلاں ملک جائے گا۔ نہ زرداری صاحب کا کسی کو علم تھا اور نہ جناب بلاول صاحب کا علم تھا۔ بلاول صاحب اچانک گئے، اور نہ صرف گئے بلکہ انہوں نے ایک تصویر لگا کے تاثر دیا کہ جی میری جو فیملی ہے اس میں والد صاحب شامل نہیں ہیں، یعنی اوپر فیملی کی کیپشن دینا اور نیچے خالہ کے ساتھ فوٹو، خالہ کی تصویر، بہنوں کی تصویر، اور زرداری صاحب اس میں نہ ہوں۔ پھر والدہ کے ساتھ ایک تصویر انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کی، اس سے بھی ایک تاثر انہوں نے دیا۔ پھر فوراً بعد زرداری صاحب کو جانا پڑا، اور یہ سارا کچھ زرداری صاحب کے انٹرویو کے فوری بعد ہوا۔ کچھ وقت ہوتا نا کہ انٹرویو آتا ہے 2 دن کے بعد یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس سے تاثر جو اختلاف کا تھا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کسی کو۔ اب جو یہ شادی والی بات ہے، اگر یہ واقعی ہے، ظاہر ہے ان کے بلاول صاحب کی 35 سال تو میرے خیال عمر ہو گئی ہے جی، 34-35 سال، ہاں 35 ہے میرے خیال، 88 میں شاید ان کی ہے ولادت ہے۔ چلو 34 سال بھی ایک معقول عمر ہوتی ہے شادی کے لیے، تو اس میں بھی اگر اس کو صرف اس سفر کو شادی کا سفر کہا جائے کہ وہاں کوئی مشاورت کرنی تھی، کوئی رشتہ دیکھنا تھا، کوئی معاملہ ہے، تو پھر اس میں بھی ایک جو ناقدین ہیں وہ اختلاف کا پہلو نکال سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ بلاول صاحب کو اس رشتے کے حوالے سے ہی کوئی ان کے تحفظات ہوں، جس کی وجہ سے وہ سارے فیملی اکٹھی ہے، اس کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ رشتہ کر لینا چاہیے، یا یہی رشتہ ٹھیک ہے، یا شاید الیکشن سے پہلے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا الیکشن کے بعد، وہ چونکہ الیکشن کے بعد میں کروں، تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو دلچسپ بات تھی، وہ زرداری صاحب نے کہا کہ اگلی جو حکومت بنے گی وہ نیشنل یونٹی کی حکومت ہوگی۔
اور پھر درانی صاحب منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا کہ جی قومی حکومت بننی چاہیے، اور اس میں جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور زرداری صاحب اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہی نہ ہوں۔ بلکہ انہوں نے ہمارے ہی انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ خاندانی عہدیدار نہیں ہونے چاہیے، خاندان دونوں، یعنی وہ اشارہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ میاں صاحب مریم کو آگے کر دیں اور زرداری صاحب بلاول کو تو پھر تحریک انصاف والے کہیں گے جی ہمارا پھر کون سا رشتہ دار آئے گا۔ تو انہوں نے یہ بات بھی کہی۔ اچھا، اب اس پہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل یونٹی یا نیشنل گورنمنٹ کوئی اچھوتا آئیڈیا نہیں ہے، یہ دنیا میں بنتی رہتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ برطانیہ میں جو یہ نیشنل گورنمنٹ بنی تھی وہ الیکشن کے بعد بنی تھی جی۔ الیکشن میں ایک پارٹی کو واضح اکثریت ہو گئی تھی حاصل، لیکن جو حالات تھے، جنگی حالات اور جنگ، اس کی وجہ سے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی گئی، عوام حق رائے دہی استعمال کر چکے تھے۔ تو یہ یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد تو جو بھی ہوگا وہ کہے گا جناب مجھے اکثریت مل گئی تو میں ان کو کیوں شریک کروں۔ ہمارے ہاں تو وہ مل بیٹھ کر کام کرنے کا رویہ ہی نہیں ہے، عادت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو درانی صاحب کی ایک تجویز ہے نا، اس کے اندر ایک اور تجویز ہے، اپنے انٹرویو میں انہوں نے ایک اور تجویز کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے فائدے میں بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی قومی اسمبلی کے انتخابات، صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں، اور ان کی مدت بلدیاتی اداروں کی، صوبائی اور قومی کی یکساں ہو، 5 سال کے لیے ہو۔ یعنی اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہر سطح پہ عوام کا مینڈیٹ سامنے آ جائے گا جی، اور وہ فیئر اینڈ فری اگر الیکشن ہوں، پتہ چلے گا کہ جی ضلع کی، تحصیل کی سطح پر کس پارٹی کو مقبولیت ہے، صوبے کی سطح پر کس کو ہے، مرکز میں کس کو ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایم این اے جو ہے وہ اپنی مرضی کے بندے لانے کی کوشش کرے، ایم پی اے اپنی مرضی کے بندے، یا ایم این اے ایم پی اے کہیں کہ جناب الیکشن ہوئی نہیں، کیونکہ یہاں اس ملک میں ہر سیاسی جماعت کی خواہش یہ رہی ہے اللہ ماشاء اللہ کہ اس کے دور میں الیکشن قومی بھی ہو جائیں، صوبائی بھی ہو جائیں، بلدیاتی انتخابات۔ لیکن ارشاد صاحب اب اس میں مسئلہ ہے، دیکھیں بلدیاتی انتخابات آپ کو پتہ ہے جو بلدیات کے قوانین ہیں، کے پی کے میں پی ٹی آئی نے ان کو بدلا، یہاں بھی بدلا، پھر اس سے پہلے والے میئر، ایک وہ علیحدہ سے تنازع ہے۔ اب اس پہ کیا موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے صوبوں میں، اس سے سیاسی جماعتیں، سٹیک ہولڈرز مطمئن یا متفق ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی یہ ہنگامی بنیادوں پر ہوں گی، ایک مرتبہ کے لیے ہوں گی، اور اس پر کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے تو نہیں ہو جائے گا نا کہ کسی نے ارادہ کر لیا اور کرا دے گا۔ کنسنسس بلڈ ہوگا 3 باتوں پر۔ نمبر 1، یہ انتخابات ہوں گے ایک ہی تاریخ کو یا 1-2 دن کی تاریخ کے فرق کے ساتھ، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ نتائج کا اعلان ایک ہی دن ہو، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ یہ شفاف ہوں گے، غیر جانبدار نہ ہوں گے، غیر متنازع ہوں گے، کسی کی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی دھاندلی کوئی بھی نہیں کر سکے گا، نہ پیسے کا غلط استعمال ہوگا، نہ طاقت کا غلط استعمال ہوگا، جو جس طرح سے ہمارے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار کرتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، پولیس انتظامیہ کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور جب یہ ایک متفقہ فارمولے کے تحت ہوگا تو ایک تو عوام کا صحیح فیصلہ آ جائے گا، عوام کی صحیح رائے آ جائے گی، اور اس حکومت کو جو بھی تشکیل پائے گی عوام کی مکمل تائید و حمایت حاصل ہوگی۔ اور بہتر یہی ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے نیشنل یونٹی کی حکومت ہو جائے، 5 سال سیاستدان مل بیٹھ کر ایک تجربہ کر لیں ملک کو آگے چلانے کے لیے، اس میں ترجیحات طے کر لیں کہ جی نمبر 1 پہ معیشت ہوگی۔ ارشاد صاحب قومی حکومت میں تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوں گے؟
میں کہتا ہوں جی شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب بن کے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اکثریت ان کو ملتی ہے تو کوئی بھی ہو، اس میں شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، اصل یہ ہے کہ الیکشن اگر غیر متنازع شفاف ہوتے ہیں، جس کو اکثریت ملتی ہے وہ اچھا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ مرکز میں، صوبے میں اور بلدیاتی سطح پر جو مینڈیٹ ہے ایک ہی دفعہ سامنے آ جائے گا، کوئی پھر یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ تو مینڈیٹ درست ہے اور یہ مینڈیٹ غلط ہے۔ اس طرح کے الیکشن میں پھر کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکے گی کہ جناب یہ جو صوبائی حکومت بنی ہے تو ناجائز بنی ہے، قومی حکومت جائز بن گئی ہے، جس طرح پچھلی دور میں تنازع چلتا رہا نا کہ وفاقی حکومت جو بنی ہے وہ ناجائز طریقے سے، سندھ میں حکومت درست بنی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ جو اسمبلی میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں وہ غلط ہیں، جو ہم ممبر بیٹھے ہیں اسمبلی کے وہ جائز ہیں۔ یہ پھر تنازع نہیں ہوگا نا۔ اور جب مل کے یہ حکومت کر رہے ہوں گے 5 سال کے، سب کو یہ پتہ ہوگا کہ 5 سال کے بعد پھر ہم نے اپنا جو نامہ اعمال ہے وہ لے کے جانا ہے عوام میں، اور اس کی بنیاد پر اگلی دفعہ ہم نے آنا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ سیاستدان اپنی ذات سے، اپنے مفاد سے، اپنے گروہی، ذاتی، جماعتی، خاندانی مفاد سے آگے سوچنے کی صلاحیت بروئے کار لائیں، عوام کو بتائیں کہ جی ملک ہمارے لیے ترجیح اول ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، اور یہ جو بات کی دورانی صاحب نے طریق کہ یہ جو بڑے ہیں ایلڈرز ہیں اب ان کو سٹیپ بیک کرنا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی سیاست میں چیچو نہیں، اس میں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ ان کو نکال دیں، اور نہیں، پھر الیکشن کے نتائج یہ فیصلہ کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، عوام کو فیصلہ کرنا۔ ارشاد صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو غیر قانونی تارکین وطن تھے افغانستان سے، اب سندھ سے بالخصوص، اور بالخصوص افغان باشندے جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھے، کتنے واپس جا چکے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 1,28,000 سے 1,50,000 کے درمیان ہیں، لیکن جو غیر قانونی تھے زیادہ تر لوگ وہ والنٹریلی چلے بھی گئے تھے، اور ابھی تقریباً 30,000 کے قریب لوگ جا چکے ہیں چمن بارڈر سے۔ اور اب اس کے بعد سلو اس لیے کہ اب زیادہ جو بھی ہم پکڑتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ یا تو POR ہے یا افغان سٹیزن شپ کارڈز ہیں، جو ابھی ہم ان کو پوچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا، حکومت ابھی فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کو بھیجنا ہے۔ لیکن میں ہم آف دا اوپینین کہ جتنے غیر ملکی افغانستان کی باقی غیر ملکی تارکین وطن ہیں، ایوری بڈی شوڈ گو بیک، کیونکہ دیکھیں ہم نے بہت مہمانداری کر لی ہے، 40 سال سے ہم کر رہے ہیں، 40 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز جو جتنے امیگرینٹس ہم نے ان کو رکھا ہے۔ اور اب جبکہ آپ نے دیکھا ہو کس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ٹیررزم میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد سوئسائڈ بامبرز ہو رہے ہیں، ہمارے روز فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، اور افغان طالبان جو ان کی رسپانس بہت کمزور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان نے کوئی ایک ہی بات کی تھی جی کہ صرف کہ ہمیں آپ اپنی سرزمین کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہ کرنے دیں، لیکن اس کے پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے TTP افغانستان میں نہیں، ہاؤ مینی پیپل ہیو بین کلڈ اوور دیر، افغانستان میں روزانہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت مہمانداری کی، ہم نے ابھی بھی جو جا رہے ہیں بہت احترام سے، عزت سے، اچھے دل سے ہم ان کو خداحافظ کہتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ افغانستان میں افغان طالبان ان کو اب انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کو آپ آنے دیں، پھر کہتے ہیں سامان چھوڑ کے، سامان نہ لے کے آؤ۔ اوپنلی وہ کہتے ہیں پاکستان نے اتنا ہمارا خیال کیا تھا، اب ہمیں وہاں ہمارے اپنے لوگ نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو I think but ultimately I think everybody should go back to their respective countries۔ اچھا بڑے صاحب یہ فرمائیں، ایک تو یہ جو آپ نے بات کی کہ جو POR پہ ہیں، دوسرے جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ حکومتی سطح پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور بین الاقوامی اداروں سے مل کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ جو ٹیررزم میں لوگ ملوث پائے گئے، یہ اس طرح کے افغان ہیں جو قانونی طور پر یہاں جن کے پاس کوئی نہ کوئی دستاویز موجود ہے، غیر قانونی طور پر مقیم ہیں کافی عرصے سے، یا افغانستان سے داخل ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ کیونکہ یہاں پہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ ویسے بھی غلط طریقے سے بھی آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، افغانی چیزیں ان میں زیادہ شامل ہیں۔
اور دیکھیں نا 1.4 ملین جو ہمارے پاس یونائٹیڈ نیشنز کے افغانستان کے جو یونائٹیڈ نیشنز ہائی کمیشن آف ریفیوجیز کے رجسٹرڈ ہیں 1.4 ملین, ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. وی وانٹ کہ رہیں گے ہمارے مہمان ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ افغانستان میں جو ابھی اپنے جتنے ٹیررسٹ مارے گئے ہیں پاکستان میں, کراچی میں اور ڈفرینٹ ہماری جگہوں پہ, وہاں پر ان میں افغان اگر 10 لوگ مارے گئے تو 3-4 افغانیز ہیں, اور وہ لیٹسٹ ویپن ایمونیشن ہے جو امریکن چھوڑ کے گئے وہاں پر. دیٹ از وٹ کریٹ, تو اس لیے ہم اس کے بہت پرٹیکولر اور کیئرفل ہیں اس کے بارے میں. اچھا صحیح. افغانستان میں جو امریکن ہتھیار چھوڑ کے گئے وہ ان کے پاس تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ داخل ہوئے ہیں اسی 1-1.5 سال کے عرصے میں. اب اس میں جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ہماری جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کتنا ایکٹیو کیا گیا ہے کہ کوئی داخلے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے. دیکھیں ابھی تو بہت سخت کیا ہوا ہے ہم نے, پورا جو بارڈر سیل کیا, جہاں صرف کراسنگ پلیسز ہیں وہ الاؤ کی ہوئی ہیں, اور وہاں بڑی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے. ڈیلی بیسس نوٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس میں انلیگل لوگ کتنے واپس جا رہے ہیں, جن کے پاس رجسٹریشن پیپرز ہیں جیسے افغان سٹیزن کارڈز ہیں یا POR ہیں, وہ کتنے جا رہے ہیں. یہ سارا ریکارڈ موجود کیا جا رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. اس میں بلوچستان سے کتنے جا رہے ہیں, KPK سے کتنے جا رہے ہیں, اور کراچی سے کتنے, بلوچستان سے کتنے جا رہے ہیں, یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ لیکن امریکن جاتے ہوئے اتنا ویپن ایمونیشن ان ابنڈنس وہاں پہ چھوڑ کے اناٹینڈ انٹینشنلی, اگر جاتے تو یا تو افغان طالبان کے سپورٹ کر کے جو اب وہ سارا ویپن ایمونیشن داعش, القاعدہ, TTP, BLA, BLF, BNA, تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہاتھ میں لگ گئے. اور وہ اب ان کے نائٹ وین ڈیوائسز بھی ہیں, لیٹسٹ یہ ویپنز ہیں, وہ ہمارے خلاف استعمال کریں, جس لیے اٹس اے بگ کاز آف کنسرن. ریئلائز یہ کرنے کی بات ہے, دیکھیں افغان پشتون اور پاکستانی پشتون دے ٹو ڈفرنٹ. افغان پشتون اور افغان نیشنلز دے ہیو ٹو گو بیک دیئر کنٹری. پاکستانی پشتون دے آر پاکستانی, لائک می, آپ کوئی بھی ہیں, اس طرح وہ ہیں, وہ ہمارے شہری ہیں, پرابلم ہی نہیں ہے. تو یہ پروپرنا بھی غلط کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ کہ اور فورن نیشنل دے ہیو ٹو گو بیک. اچھا برگیڈیئر صاحب, آپ ایک دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, صاحب فہم آدمی ہیں, یہ فرمائیں کہ جو جس انداز میں امریکہ وہاں سے نکلا اور ہتھیار بجائے اس کے کہ جو لوگ وہاں قابض ہو رہے تھے یا ہو گئے تھے ان کو دے کے نکلنے کی بجائے اس طرح سے چھوڑ جانا, کیا ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ انٹینشنلی تھا, اس کا کوئی خاص مقصد تھا؟ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان امریکیوں سے یہ بات کر رہی ہے کہ یہ آپ غلطی کر گئے تو اس کے لیے ہماری کوئی مدد کریں تاکہ ہم اس سے نجات پا سکیں. دیکھیں اگر جب آپ جا رہے ہیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ویپن پڑا ہوا ہے, وائی یو ناٹ ہینڈل افغان طالبان. اس کے بعد یہ جتنی افغانستان میں پرانے ٹروپس تھے ان کے بعد اتنا لاکھوں کی تعداد میں 1 ملین ویپن رائفلز ایمونیشن تھا, وہ کدھر گیا؟ پھر اس کے بعد آپ جاتے ہوئے تو آپ کہتے ہیں یہ لے جی, یہ آپ ہم جا رہے ہیں, آپ اپنے بھیجیں لوگ, وہ اس کو پروٹیکٹ کریں تاکہ یہ لوٹ مار نہ لگ جائے. وہ بھی نہیں آپ نے کیے. آئی ایم شیور پاکستان نے ضرور مذاکرات کیے ہیں, بہت ڈیٹیل میں امریکن سے کیے ہوں گے, اپنے کنسرن کیے ہوں گے. دیٹ از ہاؤ آپ نے دیکھا بہت زیادہ سر جو یہ بڑھ گئے ہیں یہ حادثات جو 2 مہینے جب سے, خاص طور پر میں افغان یہ غیر ملکی تارکین کو بھیجنے کی بات کی ہے, اس کے افغان طالبان کی لینگویج بھی چینج ہے. وہ بھی کہہ رہے جی سوچیں ورنہ بڑا نقصان ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تعداد میں دھماکے شروع ہو گئے, ٹیررزم ہو گئی. آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں دیکھا کس طریقے سے مستونگ میں ہوا, پھر بونگ میں, وہاں پر ایک اور جگہ ہنگو میں ہوا, وہ آپ دیکھیں. تو یہ چیزیں اب کہیں نہ کہیں تو وی ہیو ٹو ڈرا لائن. ہم ہمارے لیے سب سے اہم ہے, پاکستان کے عوام ہمارے لیے, اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پہ بات کریں کہ جو نقطہ آپ نے آج جو بنو میں بھی دھماکہ ہوا اس میں بھی حملہ آور جو خودکش بمبار تھا وہ افغان شہری نکلا ہے. غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی واپسی سے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اس میں کس حد تک کمی ہوئی ہے اور اگلی حکمت عملی کیا ہے پاکستان کی حکومت کی, بریک کے بعد اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آج جو بنوں میں دھماکہ ہوا تو تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ اس میں بھی خودکش بمبار افغان شہری تھا. ایک تو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں, یہ آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے کہ یہ لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں وہی دہشت گردی میں ملوث ہیں یا خصوصی طور پہ یہ افغانستان سے آتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجیے. اور دوسرا, جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یا جو سرگرمیاں تھیں, اسٹریٹ کرائمز تھے کراچی میں, کیا ان کے انخلاء کے بعد اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ دیکھیں, ابھی تو کیونکہ بہت کام گئے ہیں, لیکن میری اپنی ایک گیسٹ ورک ہے کہ کم از کم 50% کرائم ریٹ ہمارا کم ہو جائے گا دا ڈے آل انلیگل امیگرینٹس دے لیو پاکستان. اچھا. نمبر 2 کہ یہ افغان ظاہر ہے کہ یہاں پر اتنے تعداد میں ان میں سے ہی لوگوں کو وہ ابھی پلانٹ کر لیتے ہیں جو یہاں پر ان کے یہ سلیپر سیلز ہیں, ان کے کانٹیکٹ ان کو وہ انوالو کرتے ہیں یہیں پر, کیونکہ ان کی علیحدہ چھپنے کی جگہ موجود ہیں ان کی بستیوں کے اندر, وہاں چھپ جاتے ہیں, وہیں سے جو آپریٹ کرتے ہیں, وہیں سے ان کے مڈل مین سہولت کار ملتے ہیں کیونکہ دیر ویل کنورسنٹ ود دا ایریا, تو وہ ان کو ڈائریکشن بھی دیتے ہیں, گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. دیٹ از وائی ایسے ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہم نے 40 سال میں مانداری کی ہے, کیا آپ افغان حکومت کی رسپانسبلٹی دوں گے یا تو اپنے ان سب کو واپس لے جائیں, جو ہر حالت پہ ہم نے لے کے جانا ہے. سیکنڈ, کم از کم ایک آپ کہیں نہیں آئندہ آپ کی ہماری سرزمین سنبھالنے کی, یہ بھی نہیں کرتے. اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان نے, کوئی حکومت نے کوئی اپنا وفد بھیجا ہے پاکستان میں, ہماری منسٹری انٹیریئر میں آئے, فارن افیئر میں آئے, آ کے بتائیں جی کہ آپ بتائیے پاکستان کے کیا تحفظات ہیں, ہم آپ کو کیسے تحفظات کو دور کر سکتے ہیں. انڈیا امریکہ, یہ اس کی طالبان کی اور امریکن کی لڑائی نہیں ہوتی ہے نا, پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے ان کے لیے صفائی, جب امریکن ودرا نکل کے گئے ہیں, ہم نے ان کے لیے کتنے ایویکویشن کی مدد کی. دنیا میں ان کا کہ جی ان کو ان کی اکاؤنٹ وہ جو پیسہ فریز ہوا تھا وہ ان کو دے دیں. حکومت بنانے میں آپ اب حکومت دنیا کہتی ہے پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, آپ وہ بھی نہیں بناتے ہیں. انسانی حقوق عملی اب کر رہے ہیں, لیڈیز کے عورتوں کے متعلق جو وہ بات ہے. کہیں تو آپ یو ہیو ٹو کم ٹو دی کمیونٹی آف نیشنز, آپ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, آپ ہمارے اسلامی آپ کے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, وی ڈو ایگری کہ آپ اپنا پردہ کریں, سب کریں, لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کمپرومائز کریں. اوپر سے پھر پاکستان کے ہونا چاہیے. برگیہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو یہاں سے مہاجرین جا رہے ہیں, ہم عزت و احترام سے ان کو رخصت کر رہے ہیں, ہم نے کہا اتنے پیسے بھی آپ لے جا سکتے ہیں, اپنا ساز و سامان بھی لے جا سکتے ہیں, یہ جو روک رہے ہیں وہ ان کو کہ جس سامان لے کر نہ آئیں, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ یعنی جو لوگ بیچارہ اپنا کوئی چارپائی لے کے جا رہا ہے, کوئی رضائی لے کے جا رہا ہے, کوئی کھانے پینے کی اشیاء لے جا, وہ کیوں روک رہے ہیں؟ مقصد ان کو تنگ کرنا ہے کہ واپس ادھر آئیں نہیں؟ ارشاد صاحب بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ ڈسکریج کریں. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ کے افغانی ہیں جی, وہ بیچارے لڑائی میں آئے ہیں. ابھی جب یہ امریکنز گئے ہیں اور جب طالبان آئے ہیں, حکومت طالبان کی 7 لاکھ تو اس وقت ہمارے پاس آئے ہیں, اس وقت نہیں روکا, لیکن ناؤ کہیں نہ کہیں لگانا چاہیے نا. پھر اس کو یہ کہ الٹیمیٹلی دیو ٹو, آپ نے دنیا میں کہیں جب یہ ریفیوجیز آتے ہیں تو کبھی دنیا میں دیکھیں کہ یا امریکہ میں, ڈینمارک میں یا ناروے میں یا کہیں دیکھ لیں کہ وہ کھلے ملک میں پھر دے ایلوکیٹ این ایریا اسپیسیفک اس ایریا میں آپ کیمپ میں آپ فیسلٹی کہاں ملے گی ٹل دا ٹائم یو گو بیک ٹو یور کنٹری. یہاں تو دو ایک جنریشن دو گزر گئی ہیں. نہیں, یہ تو برگیہ صاحب یہ تو ہماری اس وقت بھی ہم جیسے لوگ چیختے تھے کہ یہ کام نہ کریں, ہماری غلطی تھی. اور ایران نے جن مہاجرین کو رکھا تھا انہوں نے ایک مخصوص ایریا میں خود گیا تھا, مخصوص ایریا میں رکھا تھا اور پھر وہاں سے واپس بھی آسانی سے چلے گئے. یہ تو ہماری اس وقت کی ضیاء الحق صاحب کے غلط پالیسی تھی اور بعد میں پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ جاری رہی. بالکل, یہ چلے میں کہتا ہوں جب آپ کم از کم کہیں تو فل سٹاپ لگا لینا. نہیں ٹھیک, آپ جو ہمارے ملک میں دیکھیں پاکستان کے اندر جی سب بڑی رسپانسبلٹی ہماری ہے اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت, جی, ان کی پروٹیکشن, صحیح, ان کو ایزی ورکنگ انوائرمنٹ دینا. جی, فوج کتنی شہادتیں دے رہی ہیں, ہمارے کتنے کے پی کے میں بلوچستان کے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, سویلینز, پولیس کے میں شہید ہوئے ہیں. اینڈ دین یو ڈونٹ ہیو ریئلائزیشن, آپ یہ سوچتے بھی نہیں. آپ مطلب ہے آپ
کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک نہ ایک ملک کر رہا ہے. آپ کو ہم نے آپ کے سامنے افغان ٹرانزٹ میں ہم ان کو کیا کچھ مدد کی ہے. ہم نے $5 بلین نقصان اٹھائے. جہاں جو روپیہ میں بزنس کرتے ہیں جا کے ڈالر میں وہ سینٹرل ایشیا میں سامان بیچتے ہیں, وہ بھی ہم نے کھاد دیتے ہیں, فرٹیلائزر دیتے ہیں, پھر آپ کو چینی دیتے ہیں, گندم دیتے ہیں. کون سی چیز میں ہم آپ کو مدد نہیں کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آئی تھنک یہ اب ان کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے. ان کی آئیڈیالوجی اور ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی ایک ہے. تو یہاں کہیں کریں, ایٹ لیسٹ آپ کا ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, یو پلے انٹو دی ہینڈز آف ادرس. تو آئی تھنک اس کو ان کو ضرور ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے پالیسی. جی ٹھیک بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے یعنی پاکستان کے جو ریزرویشن ہیں, یہ جو شکوے ہیں, وہ بالکل ویلڈ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فلسطین کے معاملے پہ بات کریں گے. اور ایک اور پہلو ہے, ایکسکلوزیولی آج 92 نیوز پیپر میں بھی چھپی ہے خبر کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی چھپائی ہونی تھی, چھاپے جانے تھے بچوں کو فراہم کرنے کے لیے تاکہ جو ناظرہ کی تعلیم مفت قرار دی گئی تھی وہ حاصل کر سکیں, وہ نہیں ہو سکی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, بریک کے بعد یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر امور مشرق وسطیٰ اور سعودی صحافی خالد المعینہ صاحب نے. خالد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خالد صاحب, جنگ بندی کا چوتھا اور آخری روز ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے باوجود کچھ فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے, کچھ لوگوں کی مزید ڈیتھ ہو گئی. کیا یہ جنگ بندی میں توسیع ہوگی, اس کی ایکسٹینشن ہوگی؟ میرے خیال میں جنگ بندی ہوئی نہیں. سیز فائر اسرائیلیوں نے کہا اور فلسطینیوں نے خود ایکسیپٹ کیا, لیکن جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کافی لوگ مر رہے ہیں. کل کتنے لوگ ویسٹ بینک میں, آکیوپائڈ ویسٹ بینک میں شہید ہوئے, یہاں شہید ہو رہے ہیں. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل ہیز نو یعنی کانشنس, اس کو کوئی ضمیر نہیں ہے, وہ کچھ نہیں چاہتے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو پرزنرز آف وار, میں ہاسٹیجز نہیں کہتا ہوں, میں کو پرزنرز آف وار کہتا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیلیز آر ویری اسٹرانگ ایٹ چینجنگ دا نیریٹو. تو میرے خیال میں یہ سیز فائر واز جسٹ اے ڈراما. 50-60 فلسطینی بھی مر گئے, شہید ہو گئے. ویسٹ بینک میں بھی کافی لوگ شہید ہوئے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو, میں آپٹیمسٹک نہیں ہوں کہ یہ جنگ بندی میں توسیع ہوئے یا زیادہ اور 4-5 دن سیز فائر ہوگا. اچھا, اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ جنگی قیدی جو ہیں اسرائیل کے, یہ تو واپس نہیں ہوں گے اور فلسطینی بھی ظاہر ہے وہیں رہیں گے. تو یہ بائیڈن صاحب جو کل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں توسیع ہو, اور مصر کو بھی امید ہے, قطر کو بھی, تو اس کے بعد پھر یہ اسی زور شور سے دوبارہ بمباری شروع ہوگی, کرے گا اسرائیل, شروع کرے گا, اسی طرح شہادتیں ہوں گی اور اس طرح چلتا رہے گا. کوئی عالمی برادری کردار ادا نہیں کرے گی. بالکل, یہ تو میرے خیال میں سب ڈرامہ ہے. اٹ ول کنٹینیو. بائیڈن تو ان کا فوکس ہے کہ جو اسرائیل کے جو پرزنرز آف وار ہیں, جو حماس اور فلسطینی کے پاس ہے, وہ واپس آئیں گے. آپ دیکھیے گا کہ سب فوکس جو ہے ہاسٹیجز ایکسچینج یا پرزنرز آف وار ایکسچینج فوکس ہو رہا ہے ویسٹرن میڈیا میں. بائیڈن, میکرون اور سب یہ ویسٹرن لیڈرز آر فوکسنگ آن سیفٹی. اچھا, ایک اور چیز آپ کے ریڈرز کو اور آپ کے ویئرز کو نہیں معلوم ہے کہ اسرائیل ہیز بین کڈنیپنگ ینگ چلڈرن, اور یہ ینگ چلڈرن کو ہم وہ ہاسٹیج کر کے بھیج رہے ہیں. لاسٹ 6 months میں انہوں نے شاید 600-700 بچے بٹوین دا ایج آف 8, I repeat 8 to 14, ان کو انہوں نے یہ کڈنیپ کیا اور ان کو بھی ایکسچینج کر رہے ہیں. سو یہ آئی تھنک یہ سب ڈرامہ ہے جب تک ریئل سلوشن نہیں ہوگا. آج ایلن مسک بھی اسرائیل جا رہے ہیں یا پہنچ گئے, تو لوگ نے کہا why he does not go to Gaza. It is like a crusade. ہم چاہتے نہیں ہیں کہنے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ it's a religious war. Right from Senator Lindsey
ابراہیم اور دوسرے لوگ اور خود یہ نتنیاہو، اور انہوں نے اپنے خود کے اسکرپچر سے کوٹ کیا، تو میرے خیال میں دے آر لوکنگ ایٹ اٹ ایز اے ریلیجیس وار. یہ جو بچوں کو اغوا کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کی برین واشنگ ہے، ان کو استعمال کرنا ہے؟ جو ماضی ہے ہمارے صہیونیوں کا، ایک ماضی ہے عثمانی دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، یہ مقصد ہے یا فلسطینیوں کو اذیت دینا ہے یا فلسطینیوں کی اگلی نسل کو ختم کرنا ہے؟ دو چیز، لاسٹ ٹو تھنگز جس نے آپ نے کہا، اذیت اور نسل کو ختم کرنا، ان کو سائیکولوجیکلی ڈسٹروائے کرنے چاہتے ہیں، ان کی تدمیر کرنے چاہتے ہیں. یہ جو بچے کو لے رہے ہیں ویسٹ بینک سے کڈنیپ کر رہے ہیں، موسٹ آف دیز پیپل ور کڈنیپ فرام ویسٹ بینک. وہ اتنے سالوں، 8 سال کے بچے کو 6 سال جیل میں، تو اور کافی جو نکل رہے ہیں دے آر سائیکولوجیکلی ڈسٹرائڈ. تو آپ دیکھیے جو نیشن بلڈنگ میں آپ کر نہیں سکتے جب آپ کی 10% یا 15% مینٹلی ڈسٹربڈ ہو. یہ سب پلان ہے، زائنسٹ پلان. میں اس یہ جو کنسپیریسی تھیوریز میں مانتا نہیں ہوں، لیکن یہ جو سب ٹیکٹکس ہو رہے ہیں، جیسے لوگوں کو مارنا، جیسے یہ پیلٹ سے ان کو ان کے آنکھ میں مارنا، all these things are very well studied. Unfortunately عرب سائڈ سے، فلسطینی سائڈ سے لوگ ان کے نیریٹو، ان کے الفاظ، ان کے ایکشن، ان کے سائیکولوجیکل، اٹس اے سائیکولوجیکل وارفیئر. جی جنگ بھی نہیں. اب دیکھیے بچوں کو یہ لوگ مار رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جو نیٹو چیف ہیں وہ بھی کہتے ہیں انسانی بنیادوں پہ اس جنگ بندی میں ایکسٹینشن ہو. یورپی یونین بھی کہتی ہے، امریکہ بھی کہتا ہے، UN جو ہے وہ غزہ پر جارحیت کی مذمت بھی کرتا ہے، اور مسلم ممالک بھی کہتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ایٹ دا اینڈ آف دی ٹائم ابھی تک وہ سب کچھ جاری ہے. تو کیا اسرائیل کسی کے کہنے سننے میں نہیں ہے؟ اس کو جو امریکہ کی شے حاصل ہے، جب امریکہ کہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے، پھر وہ مانتا کیوں نہیں ہے؟ آپ ان کو صاحب $14 بلین آپ نے اناؤنس کیا ان ایڈ، فرانس نے اناؤنس کیا. آپ نے پورے اپنے ہتھیار، اپنے ویپنز، 2 ایئر کرافٹ کیریئرز. جنگ بندی جو فرام دا سائڈ آف دی ویسٹرن نیشن از ویری سمبولک. وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں. آپ دیکھیے رشی سناک، ہی ووٹڈ اگینسٹ. کل وہ جو کیا نام تھا اس کا، نیراماتا رندھوا، جو نکی ہیلی بن گئی آج کل امریکہ میں، شی واز سیئنگ گو گیٹ دیم. واپس اس نے یہ ریپیٹ کیا، گو گیٹ دیم. کل کی بات ہے. ویویک رام سوامی، ٹلسی گبرٹ، تو یہ سب وہاں کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دو. اور اسرائیل از گوئنگ آن دیٹ پاتھ. لیکن ان کو معلوم نہیں جو خدا نے فرعون کو ختم کیا اور نمرود کو ختم کیا. آئی تھنک دس از سم تھنگ فرام اللہ. میں کل ایک کو پوچھ رہا تھا کہ وائی از دس ہیپننگ. ہی سیڈ وی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ، وی ڈونٹ نو، بٹ مے بی دیر از اے بگر پلان. اتنے ایروگنٹ ہوئے اسرائیلیز، اتنے ایروگنٹ، تو وہ تو کہتے ہیں ہم جو بھی کرنا سکتے ہیں کر سکیں گے، and nobody can stop us. اچھا خالد صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو 45 دن کی جنگ ہے، اس میں اگر ہم انالائز کریں تو اسرائیل نے نفسیاتی طور پر فلسطینیوں کو دبا لیا ہے. اسرائیل نے دنیا کی کوئی بات مان کر اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کیا ہے، فاتح ظاہر کیا ہے، یا وہ ایکسپوز ہوا ہے؟ اس کو کس طرح انالائز کرتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ایکسپوز ہوا فرام دا فرسٹ ٹائم. آسٹریلیا سے لے کر میکسیکو تک، اور میکسیکو سے لے کے اراؤنڈ دی ورلڈ پورے ایکسپوز ہوا. یہودیز، عیسائی، دوسرے لوگ، ہر قسم کے دین کے جو لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جو ہو رہا ہے، اسپیشلی جو بچوں کو قتل کرنا. 5000 بچوں کو انہوں نے قتل کیا. شوٹنگ ڈائریکٹلی انٹو اسکولس، کنڈرگارٹن اسکول، سیکنڈری اسکولس، مسجدوں، ہاسپٹل، دے ہیو بین ایکسپوزڈ. ناؤ دی عرب اسٹیٹس شوڈ آلسو یونائٹ. کوئی کیمپین ہو، اگر آپ ان کے ساتھ ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے ہیں تو لیٹ دیم ڈو اے میڈیا بیٹل، انفارمیشن بیٹل، ہیومینیٹیرین بیٹل. اب یہاں سے کافی
مدد گیا ہے یہ جو غزہ، اور اس گوئنگ ڈیلی. عوام نے شروع کیا کیمپین، گورنمنٹ نے شروع کیا، بس وی ڈونٹ وانٹ اے کیمپین کہ جو بالکل ٹھیک ڈیولپ کریں گے وہ توڑ دیں گے واپس. جی ٹھیک. بہت شکریہ خالد المینا صاحب، آپ کے وقت کا آپ موجود تھے اور بتا رہے تھے اس وقت جو حالات ہیں بہرحال کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے اسرائیل کی کمٹمنٹ سے، اور آبویسلی ہونا بھی نہیں چاہیے جو اس وقت وتیرہ رہا ہے صہیونیوں کی طرف سے. ارشاد صاحب، پنجاب حکومت نے سالانہ بنیادوں پہ جب یہ نصاب کی چھپائی ہے تو اس میں یہ بہت ضروری تھا، اور یہ پنجاب حکومت کا ہی فیصلہ تھا کہ بچوں کے لیے جو ناظرہ کی تعلیم ہے، قرآن پاک کو جو پڑھنے کی تعلیم ہے وہ لازمی ہے. اور اس سلسلے میں قرآن پاک کے جو سپارے ہیں ان کی چھپائی ہوتی تھی، ان کو پبلیکیشنر جو ہیں وہ چھاپا کرتے تھے اور بچوں میں تقسیم مفت تقسیم کیے جاتے تھے تاکہ بچے پڑھ سکیں. اب کی بار فنڈز نہ ہونے کا جو عذر ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور یہ چھپائی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ آئینی قانونی طور پہ یہ تعلیم خود ہی پنجاب حکومت نے بھی لازمی قرار دی ہے. اور بہت سے معاملات ہیں، کل بھی ایک فلائی اوور کا افتتاح کیا گیا، باقی معاملات ہیں. تو کیا واقعتاً پنجاب حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے ایک طرح سے وہ ادا کر سکیں؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا تعلق ہماری نسل سے، اگلی نسل سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہماری مذہبی اور ثقافتی اقدار سے ہے، اور کوئی بہت زیادہ ان کو فنڈ بھی نہیں چاہیے، وہ کام روک دیا گیا ہے، جبکہ جو کام نگران حکومت کے کرنے کے نہیں ہیں وہ شروع ہیں، اور اس پر غربت کا رونا بھی رویا جا رہا ہے. اربوں روپے کے پروجیکٹ مکمل کیے جا رہے ہیں. جب یہ فلسطین میں سب کچھ ہو رہا تھا، کچھ تو خون جاری تھا، شہادتیں ہو رہی تھیں، اس وقت یہاں میلہ جشن بہاراں بھی منایا جا رہا تھا. تو یہ حیران کن بات ہے. گزشتہ برس جو ہے وہ کوئی 80 لاکھ پارے جو ہے وہ پبلش ہوئے اور تقسیم کیے گئے، اور اس سال جو ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، اور ظاہر بات ہے کہ اگر چھپیں گے نہیں تو تقسیم ہوں گے، بچے پڑھیں گے کیسے، کس طرح سے ہے. اور جب جو ڈائریکٹر ہیں پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کے، ان سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی پابندی تو نہیں لگی، لیکن ہمیں فنڈز نہیں ملے تو اس لیے ہم وہ نہیں دے پا رہے. اور باقی حکومت نے اگر فیصلہ کیا اس کو بند کرنے کا تو یہ سلسلہ بند بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہماری تو محسن نقوی صاحب سے اور حکومت سے، پنجاب حکومت سے یہ ہو کہ یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی تہذیبی اور ثقافتی ذمہ داری ہے. اور تعلیم کو اگر آپ نے عام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، آپ وقتاً فوقتاً اسکولوں میں بھی پہنچ رہے ہیں، اسپتالوں میں بھی پہنچ رہے ہیں، تو ہماری تعلیم جو ایک مسلمان معاشرے کی تعلیم ہے تو قرآن مجید کی تعلیم بنیادی اہمیت رکھتی ہے. بالکل. ایک بچے کی بچپن میں جب آپ اس کو قرآن مجید ناظرہ ہی صحیح پڑھا دیتے ہیں تو اگلی کلاسوں میں جا کے انشاءاللہ وہ بات ترجمہ بھی پڑھے گا. اس کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اس کا اپنے مذہب سے، اپنے قرآن مجید سے جو کتاب ہدایت ہے اس سے اس کی وابستگی گہری ہوتی ہے، اور اس کے اثرات زندگی بھر، کیونکہ یہ جو عمر ہے یہ 4 سال سے 9 سال، یہ کورا کاغذ ہے، یہ کورا کاغذ ہے. اس پر جو چیز آپ ثبت کریں گے وہ عمر بھر اس کا ساتھ دے گا، نقش ساتھ دے گا. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اس پہ تساہل برتا جا رہا ہے. اب قرآن بورڈ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے خط لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں ٹائم دیں. وزیر اعلیٰ کو حافظ فضل رحیم صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل رہا، باقی ہر آدمی کے لیے ٹائم ہے ان کے پاس. جو قرآن مجید کے پبلشرز ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ارشاد صاحب، محسن نقوی صاحب کو اگر پہلے ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو ہمارا نشاندہی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے علم میں آئے
اس کو وہ کنسیڈر کریں. اور حسن زن ہمیں یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی, اور اب آئی ہے وہ جس مزاج کے ہیں وہ یہ فنڈز نہیں روک سکتے. بالکل ایسے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. محسن نقوی صاحب اس پہ ذاتی اور خصوصی توجہ دیں گے. ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.